بخاری شریف اور مسلم شریف کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یتعاقبون فیکم ملائکۃ باللیل وملائکۃ بالنہار ویجتمعون فی صلاة الفجر وصلاة العصر ثم يعرج الذين باتوا فيكم فيقول ربهم وهو أعلم بهم كيف تركتم عبادي فيقولون تركناهم وهم يصلون وأتيناهم وهم يصلون۔ جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فرشتوں کی زمین پر نگرانیاں مقرر ہیں۔ بعض فرشتوں کی نگرانی دن کے وقت میں، بعض فرشتوں کی نگرانی رات کے وقت میں۔ جب دن کے وقت کے فرشتے آتے ہیں تو رات کے فرشتے چلے جاتے ہیں آسمان پر، اور جب رات کے فرشتے آتے ہیں تو دن کے فرشتے چلے جاتے ہیں آسمان پر۔ رات اور دن کے فرشتے دو نمازوں میں جمع ہوتے ہیں، ان کی آپس میں ملاقات دو نمازوں میں ہوتی ہے، فجر کی نماز میں اور عصر کی نماز۔ فجر کی نماز میں بھی دونوں فرشتے جمع، رات کے بھی دن کے بھی۔ عصر کی نماز میں بھی دونوں فرشتے جمع، رات کے بھی دن کے بھی۔ جب رات والے فرشتے اپنی رپورٹ لے کر آسمان پر جاتے ہیں تو اللہ ان سے پوچھتا ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ کو اپنے بندوں کا بخوبی علم ہوتا ہے، لیکن پھر بھی پوچھتا ہے اللہ کا پہلا سوال ہوتا ہے فرشتوں سے، میرے بندوں کو تم نے کس حال پہ چھوڑا؟ جب میرے بندوں کو تم نے چھوڑا، جب تم آ رہے تھے تو میرے بندے کس حال میں تھے؟ تو یہ فرشتے جواب دیتے ہیں کہ جب ہم ان کے پاس آئے تو ہم نے ان کو نماز پڑھتے ہوئے پایا، اور اب جب ہم ان کے پاس سے آ رہے تھے چھوڑ کر ان کو، تو ہم نے ان کو نماز پڑھتے ہوئے پایا، آتے وقت بھی جاتے وقت۔ یہ کن بندوں کے بارے میں؟ جو فجر کی نماز کے پابند ہوتے ہیں، اور جو فجر کی نماز کا پابند ہوتا ہے وہ ہر نماز کا پابند ہوتا ہے۔ تو گویا فجر کی نماز اور عصر کی نماز یہ دو بڑی اہم نمازیں ہیں۔ حاضری لگتی ہے جی، کلاس میں جب حاضری لگتی ہے نا جی، کس ٹائم حاضری لگتی ہے؟ تو حاضری کے وقت ہر شخص پہنچنے کی کوشش کرتا ہے کہ یار حاضری کا وقت نہ نکل جائے ورنہ غیر حاضر شمار ہوں گا۔ تو ہم سب کی حاضری لگتی ہے فجر کے وقت، سب کی حاضری لگتی ہے عصر کے وقت۔ اس لیے رمضان کے مقاصد میں سے ایک بڑا مقصد نماز کی پابندی بھی ہے، خاص طور سے سب سے اہم، سب سے افضل 5 نمازوں میں سب سے افضل نماز فجر کی نماز ہے، افضل بھی ہے اور اہم ترین بھی ہے۔ یہ نماز ہماری نہ چھوٹے، اس نماز کی پابندی ہمارے مزاج کا حصہ بن جائے کہ یہ نہ پڑھے تو ایسا لگے جیسے کوئی بڑی کمی رہ گئی ہو، معمولات کا لازمی جز بن جائے۔ معمولات کا لازمی جز بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ یہ پورا مہینہ ہے، تہیہ کر لیں کہ فجر کی باجماعت نماز مسجد میں میری نہیں چھوٹے، جیسے کیسے
اور الحمدللہ آپ حضرات کی سہولت کے لیے یہ رکھا گیا ہے کہ اذان کے 15 منٹ بعد نماز کھڑی ہو جاتی ہے، زیادہ دیر نہیں، اذان ہوئی بس تیاری کریں، آ کے نماز پڑھیں، چلے جائیں۔ اور پھر اگلی آپ حضرات کی سہولت کے لیے یہ بھی ہوتا ہے کہ نماز ہم فجر کی مختصر کرتے ہیں، اسی لیے کرتے ہیں کہ لمبی نماز ہوگی تو پھر آپ اکتاہٹ، تھکاوٹ، تو جلدی بھی ہر لحاظ سے، پڑھنے کے اعتبار سے بھی اور کھڑی ہونے کے اعتبار سے بھی۔ لہذا جب انسان عزم کرتا ہے، تہیہ کرتا ہے کہ میں نے اپنی زندگی میں تبدیلی لانی ہے، تبدیلی اعمال کے اعتبار سے لانی ہے، کچھ اچھائیاں، ضروری اچھائیاں پیدا کرنی ہے، ان ضروری اچھائیوں میں سب سے بڑی اچھائی اور سب سے بڑا فرض وہ فجر کی نماز کی پابندی ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو عمل کرنے کی